مثالی واقعہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا وہ شخص اس کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا اور کہا، دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، لہٰذا قصاص دلوائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، لیکن کیا فائدہ، تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا، اس کا بھی توڑیں۔ اس کے بجائے تم دانت کا جرمانہ لے لو، جرمانے پر صلح کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں دانت ہی توڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر چلو اس کا بھی دانت توڑتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے درجے کے مشہور صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا، بھئی دیکھو، تم قصاص تو لے رہے ہو، مگر ایک بات تو سنتے جاؤ۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت معاف فرمائیں گے جب کہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، یعنی آخرت میں۔ اب یہ شخص آیا تو اتنے غصے میں تھا کہ پیسے لینے پر بھی راضی نہیں تھا۔ جب یہ بات سنی تو کہا، ترجمہ: کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، میں نے سنی ہے اور میں نے ان کانوں سے سنی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں اس کو بغیر کسی پیسے کے معاف کرتا ہوں۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فرمانبرداری کا جذبہ اس قدر تھا کہ بڑے سے بڑے تکلیف دہ مرحلے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا تو اپنے جذبات کیسے بھی ہوں، فرمان پر عمل ہوتا اور جذبات قربان کر دیے جاتے۔ اسی جذبہ فرمانبرداری کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا میں سرخرو اور معزز ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا عظیم مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سید صاحب: بنارس میں چمار ذات کا تلوکہ نامی غریب آدمی رہتا تھا۔ ایک چھوٹے سے چبوترے پر جھوپڑی ڈال رکھی تھی، اسی میں وہ اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ مولوی عبداللہ صاحب اور بھولا سوار سے اس کا یارانہ تھا۔ سید صاحب جب قافلہ لے کر بنارس پہنچے، پورے شہر میں ان کا چرچا پھیلا اور لوگوں نے بڑے شوق سے خاطر مدارت اور دعوتیں کی۔ اس غریب چمار کے دل میں بھی امنگ پیدا ہوئی، مگر دل میں یہ سوچ کر افسردہ ہو گیا کہ غریب چمار کے گھر یہ وقت کا بادشاہ کیسے آئے گا اور کون اس کو آنے دے گا۔ جب اس کے دوست مولوی عبداللہ اور بھولا سوار بھی بیعت ہو گئے اور حضرت سید صاحب کی تعریف شروع کی تو غریب تلوکہ کے دل کی حسرت اور بڑھ گئی۔ ان دونوں دوستوں نے اطمینان دلایا کہ اگر تم بلانا چاہو گے تو سید صاحب ضرور تمہاری اس جھوپڑی میں آئیں گے۔ تلوکہ کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے بڑے شوق سے درخواست پیش کی۔ ان حضرات نے اس غریب مایوس کی درخواست حضرت سید صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ سید صاحب فوراً آمادہ ہو گئے، اس کی جھوپڑی پر پہنچے۔ یہ پھٹی دھوتی اور میلا کچیلا پھٹا ہوا کرتا پہنے ہوئے سید صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ سید صاحب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے اور اس کے ساتھ بے تکلف بات چیت شروع کر دی۔ اس نے 7 پیسے ہدیے میں پیش کر دیے۔ آپ نے بڑی خوشی سے قبول فرمائے اور ساتھیوں کو دے کر ہدایت کی کہ یہ تحفہ محفوظ رکھا جائے۔ اس سادگی اور بے تکلف محبت کا نتیجہ ظاہر تھا۔ وہ اور اس کے کنبے کے 20-25 گھر سید صاحب کے جانثار بن گئے اور مسلمان ہو کر سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی محنت کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ ان کے بعد تابعین نے اور پھر تبع تابعین نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی نہ کسی اپنے خاص بندے سے اس دین کی رہنمائی کا کام لیتے رہے اور لیتے رہیں گے۔ انہی میں ایک بزرگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں
جن کا قصہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے غافل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد کافروں کی ان کے دست مبارک پر مسلمان ہوئی۔ آخرکار بالاکوٹ کے میدان میں کافروں سے جہاد کرتے ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی شہادت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔